بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ آج ہم بات کریں گے 9 ربیع الاول کے حوالے سے۔ شیعہ 9 ربیع الاول کو خوشی کیوں مناتے ہیں؟ 1 محرم سے 8 ربیع الاول تک شیعہ مسلمان آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کربلا میں مظلومیت سے شہادت پر سوگ مناتے ہیں۔ ان ایام میں شیعہ مسلمان کسی بھی قسم کی خوشی نہیں مناتے، حتیٰ کہ اگر کوئی قریبی عزیز بھی وفات پا جائے تب بھی شیعہ اس غم کو غم حسین پر حاوی نہیں ہونے دیتے۔ 2 ماہ اور 8 دن شیعہ شادی بیاہ کی تقریبات بھی نہیں رکھتے، اور اگر اس دوران ایام اضحیٰ کے دوران کسی کی سالگرہ آ جائے، بچوں کی یا کسی اور کی، تو وہ بھی سیلیبریٹ نہیں کرتے۔ عید شجاع یا عید زہرا آخر ہے کیا، اور اس دن شیعہ خوشی کیوں مناتے ہیں؟ سامعین گرامی، 8 ربیع الاول کو شیعہ مسلمانوں کے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہوئی تھی، اور شہادت امام حسن عسکری علیہ السلام کے بعد امام مہدی امام آخر الزماں کی امامت شروع ہو جاتی ہے، جو کہ شیعہ مسلمانوں کے وقت کے امام ہیں۔ اس لیے 9 ربیع الاول کو اپنے وقت کے امام کی تاج پوشی یا امامت کے منصب کو سنبھالنے پر یہ خوشی منائی جاتی ہے۔ امام مہدی علیہ السلام ہی وہ امام ہیں جو ظہور فرما کر اس دنیا پر الہی حکومت قائم کر کے خدا کے دین کو پوری دنیا پر نافذ کریں گے، اور دنیا میں امن قائم کر کے ظلم و جور کا خاتمہ کریں گے، اور پھر قیامت برپا ہوگی۔ سامعین گرامی، 9 ربیع الاول کو خوشی منانے کی ایک دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ اس دن اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کربلا کے ظلم کے بعد سوگ ختم کیا، اور خاندان رسول کے چہروں پر مسکراہٹ آئی۔ 9 ربیع الاول کو جناب مختار ثقفی نے حضرت محمد بن حنفیہ کی خدمت میں قاتلان حسین کے سر بھیجے، اور آپ نے جب اپنے بھائی کے قاتلوں کے کٹے ہوئے سر دیکھے تو سجدہ شکر ادا کیا اور مسکرائے، اور ان سروں کے ساتھ جناب مختار نے محمد بن حنفیہ کے نام ایک خط بھی ارسال کیا، جس میں لکھا تھا کہ میں نے آپ کے مددگاروں اور آپ کے ماننے والوں کی ایک بڑی فوج آپ کے دشمنوں کو قتل کرنے کے لیے موصل بھیجی تھی۔ اس فوج نے بڑی جواں مردی اور بہادری کے ساتھ آپ کے دشمنوں کا مقابلہ کیا اور بے شمار دشمنوں کو قتل کیا ہے، جس سے مومنین کے دلوں میں مسرت کی لہر دوڑ گئی، اور آپ کے سب ماننے والے نہایت خوش اور مسرور ہیں۔ اس سلسلے میں سب سے بڑا کردار ابراہیم ابن مالک اشتر نے ادا کیا، جو سب سے زیادہ تحسین و داد کے مستحق ہیں۔ جناب محمد حنفیہ کے سامنے وہ تمام سر پیش کیے گئے تو دیکھتے ہی آپ سجدہ شکر میں جھک گئے، اور جناب مختار کے حق میں دعا کی کہ خداوند مختار کو جزائے خیر دے، جس نے ہماری طرف سے واقعہ کربلا کا بدلہ قاتلان حسین سے لیا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے سجدے سے سر اٹھا کر عرض کیا کہ پالنے والے، تو ابراہیم ابن مالک اشتر کی ہر حال میں حفاظت فرما، اور دشمنوں کے مقابلے میں ہمیشہ اس کی مدد کرتا رہے، اور انہیں ایسے امور کی توفیق عطا فرما جو تیری مرضی کے مطابق ہوں اور جن سے تو راضی ہو، اور ان کو دنیا اور آخرت میں بخش دے۔ جناب حنفیہ نے ابن زیاد ملعون، عمر سعد ملعون، حسین بن نمیر ملعون اور شمر ذی الجوشن ملعون وغیرہ کے سروں کو امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں ارسال فرمایا۔ ان دنوں امام زین العابدین علیہ السلام مکہ معظمہ میں ہی مقیم تھے۔ آپ علیہ السلام کی خدمت میں ان ملعونوں کے سر پہنچے، اور آپ علیہ السلام کی نگاہ ان سروں پر پڑی تو آپ نے فوراً سجدہ شکر میں اپنا سر رکھ دیا، اور خداوند کریم کی بارگاہ میں عرض کی کہ پالنے والے، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے ہمارے دشمنوں سے انتقام لیا ہے۔ پھر سجدے سے سر اٹھا کر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ خدایا، مختار کو جزائے خیر دے کہ اس نے ہمارے دشمنوں کو قتل کیا ہے۔ جس وقت یہ سر امام سجاد کے پاس پہنچے تو اس وقت آپ ناشتہ تناول فرما رہے تھے۔
ابن زیاد ملعون کے سر کو دیکھ کر آپ نے سجدہ شکر کیا، پھر سر اٹھا کر فرمایا کہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے میری وہ دعا قبول کر لی جو میں نے دربار کوفہ میں کی تھی کہ جب میرے بابا کا سر تشت میں رکھا ہوا تھا تو اس وقت یہ ابن زیاد ملعون ناشتہ کر رہا تھا، یعنی خداوند مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک مجھے ابن زیاد ملعون کا کٹا ہوا سر نہ دکھا دے۔ اس کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام نے داخل خانہ ہو کر آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ اب لباس ماتم تبدیل کر لو، آنکھوں میں سرما لگاؤ، بالوں میں کنگھی کرو۔ چنانچہ آپ کے ارشاد کے مطابق اہل حرم نے عمل کیا۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد سے اس وقت تک اہل بیت رسول میں نہ کسی نے سرما لگایا تھا اور نہ ہی بالوں میں تیل ڈالا تھا۔ لہٰذا ہم شیعہ مسلمانوں کی خوشی اور غم صرف اور صرف محمد اور آل محمد علیہ السلام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ جس دن آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روئے ہم بھی روتے ہیں، جس دن وہ مسکرائے ہم بھی مسکرا دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب آل پیغمبر کے چہروں پر مسرت آئی تو ہم نے بھی سوگ کے لباس اتار کر خوشی منائی۔ خداوند کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ ہمیں محمد اور آل محمد علیہ السلام کے گھرانے سے متمسک رکھے۔ الہی آمین۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، کمنٹ کر کے اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہم صلی علی محمد و علی